بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ سامعین کرام، دکتور صادق محمد شیخ صادق ابن محمد ابن ابراہیم حفظہ اللہ کی کتاب خصائص المصطفیٰ سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایمان بالرسل، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسولوں پر ایمان کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت سے متعلق ہم خصوصیات پڑھ رہے ہیں۔ میں نے ابتدائی دروس میں ایک بات کافی وضاحت سے بیان کی، آج اسے ایک جملے میں پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ ان خصائص کا تذکرہ ہم محض عقیدت کی وضاحت کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا تعلق ہمارے ایمانیات سے ہے۔ ایک طرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو ایمان لانے میں آپ کی شخصیت کو، ذات کو ہم ویسا ہی مانیں جیسا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور ہمیں ماننے کے لیے کہا ہے، ایک پہلو۔ دوسرا یہ کہ ہمیں انتہائی شدت سے ان امور سے بچنا ہے جو آپ کی شخصیت کے تعلق سے افراط و تفریط کہلا سکتے ہیں۔ کوئی آپ کو افراط کرتے ہوئے آپ کے مقام سے، رتبے سے بڑھا دے اور آپ کو اللہ کے درجے میں شامل کر دے، یہ گمراہی ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ کوئی آپ کو آپ کے مقام سے گھٹا کر جو آپ کا حق ہے وہ آپ کی بجائے کسی اور کو دے دے، یہ وہ سارے لوگ اختیار کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی جو آپ کو نبی اور رسول تو مانتے ہیں لیکن آپ کی اطاعت و فرما برداری کے بیچ میں دوسروں کو وہ مقام عطا کر کے آپ کا حق دوسروں کو دیتے ہیں۔ یہ تفریط اور کوتاہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو یہ اس قسم کی افراط و تفریط اور گمراہیوں سے بچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صفات، سیرت کو صحیح ڈھنگ سے جاننا اور اس کو قبول کرنا، جیسا کہ آپ کے ماننے کا تقاضا ہے، آپ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے، یہ آپ کی خصوصیات میں آپ کے مقام و مرتبے اور آپ کے درجے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ضروری ہے یا واضح ہوتا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس معاملے میں کون سا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ چنانچہ قیامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے انبیاء کے مقابل میں کیا خصوصیات ملیں گی، ہماری یہ بحث گزشتہ کچھ دروس سے جاری ہے اور شاید یہ آج کا آخری درس ہوگا۔ یعنی اس باب میں جو صاحب کتاب نے بیان کی، آخر میں دو خصوصیات۔ پہلی خصوصیت اس میں سے یہ ہے اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلۃ الوسیلہ، جنت میں وسیلہ ایک مقام اور مرتبہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مقام اور مرتبے کے ساتھ اختصاص، آپ کی خصوصیت، اس مقام اور مرتبے کا تذکرہ حدیث رسول میں ہی ہے۔ میں براہ راست اپنی طرف سے کوئی بات کہے بغیر حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل فرمائی کہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو، مؤذن کی آواز سنو، اذان دینے والے شخص کی اذان کو سنو تو تم ویسے ہی کہو جیسا مؤذن کہتا ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو آپ بھی کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو آپ بھی یہی کلمات دہرائیں۔ تو جیسا جیسا مؤذن کہتا جاتا ہے تم بھی وہی کہو۔ ثم صلوا علیہ، مؤذن جب اذان دے رہا ہے آپ نے اس کے کلمات کو دہرایا، اب اذان سے فارغ ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے مجھ پر درود بھیجو، صلو علیہ، مجھ پر درود بھیجو، ہاں درود سلام والی دعا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو درود پڑھو۔ فإنہ من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اس لیے کہ کوئی بھی بندہ، جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجتا ہے، ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے۔ اللہ کے لیے جب
صلوات کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم رحمت کے نزول کا مفہوم کرتے ہیں، ہاں ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود نعمتیں، رحمتیں، عذاب سب کا مالک ہے، نفع اور نقصان کا مالک ہے، تو وہ دعا نہیں کرے گا، دعا ہم کریں گے، وہ اس دعا کو قبول کرے گا یا اس کی جزا دے گا۔ تو اگر کوئی شخص درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس درود کی جزا میں، یہ ایک درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے جواب میں نازل فرماتا ہے، ایک کا 10۔ ہاں ثم صلی اللہ لی الوسیلہ، ہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان مؤذن کی آواز سنو تو اس کے کلمات کو جیسے جیسے مؤذن کہتا ہے تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود بھیجو، اس کی فضیلت بیان کی۔ درود بھیجنے کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے الوسیلہ مانگو، وسیلے کا مقام۔ کیوں؟ اب اس کی وضاحت کی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَإِنَّهَا مَنزِلَةٌ فِي الْجَنَّةِ، اس لیے کہ الوسیلہ، وسیلہ جو ہے وہ جنت میں ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، لا تنبغی لعبد من عباد اللہ، جو لا تنبغی الا لعبد، کہ کسی بھی، یہ مناسب نہیں ہے، یہ مقام اور مرتبہ کسی کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے۔ انہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بہت سارے بندگان رب پیدا ہوئے اور ہوں گے، ہاں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو مقام وسیلہ ہے، الوسیلہ، وہ الوسیلہ تمام بندوں میں سے صرف ایک ہی کے سزاوار ہے، ایک ہی کو وہ مقام حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نوازے گا۔ گویا ایک ہی کے لیے یہ مقام رکھا ہے، تو یہ پوری کائنات میں تمام انسانوں میں اس کی ایک امتیازی شان اور نمایاں حیثیت اللہ کی طرف سے متعین کی گئی اور بیان کی گئی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے برگزیدہ، سب سے اونچے درجے کے اور سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، لہٰذا ان کو سب سے زیادہ امتیازی مقام جنت میں عطا کیا گیا۔ تو وہ اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک ہی بندے کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہوگا، الوسیلہ۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ ایک ہی بندہ کون ہوگا، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا ہوا، کہ مجھے امید ہے، میں اس بات کا امیدوار ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے امید والی بات کہنا کہ وہ میں ہی ہوں اور کوئی اور امید کا نہ ہونا، گویا یہ یقین کے معنی میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا بیان کیا گیا، اور یہ آپ کا انداز بیان ہے۔ قرآن میں ایمانیات سے متعلق اہل ایمان کے لیے رجا اور ظن کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو عموماً وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، خاص طور سے ظن، ہاں کہ جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کا گمان رکھتے ہیں، یظنون کا لفظ استعمال ہوا تو وہاں گمان کا معنی گمان نہیں ہوتا، شک شبے والا جس کا معنی ہم کرتے ہیں، بلکہ وہاں یقین کا معنی ہوتا ہے کہ جو یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس لیے کہ ایمان کے لیے یقین شرط ہے۔ ہاں اگر ایمانیات کے معاملے میں شک آ گیا تو آدمی مسلمان ہی نہیں رہ جائے گا۔ ہاں خیر، تو کہا کہ وہ وسیلے کا مقام ایک بندے کے لائق ہوگا یا ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں۔ فمن سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعہ، تو جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، ہاں آپ دعا جانتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ وہ دعا ہے اللہ کے رسول کے لیے، آپ کے لیے وسیلہ مانگنے کی، جو اذان سننے کے بعد درود اور درود کے بعد یہ دعا مانگی جائے، اور اسی دعا کی گویا اس میں فضیلت بیان کی گئی ہے، دعا بھی بتا دی گئی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اس کامل دعوت اسلام کے مالک، اے اللہ، ہاں والصلاۃ القائمہ، اور قائم رہنے والی صلاۃ کے پروردگار مالک، ہاں آتے محمدن الوسیلہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الوسیلہ عطا کر۔ اب دیکھیے، غور کیجئے کہ یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے، جنت کا مقام اور مرتبہ ہے۔ کچھ لوگ اس کو کھینچ تان کر یہ معنی نکالیں کہ دیکھیے اس میں ہم کو دعا بتائی گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ آپ کو وسیلہ دے، مطلب یہ کہ آپ کو وسیلے کا مقام حاصل ہے اور اللہ تبارک آپ کا وسیلہ لگا کر اللہ سے مانگا جائے گا۔ یہ جملہ دعا کا دیکھیے کہیں سے اس معنی اور مفہوم کی یا اس تشریح کی کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ انتہائی آتے محمدن الوسیلہ، اس کا لفظی ترجمہ دنیا کے کسی بھی عربی جاننے والے سے پوچھیے کہ اے اللہ، ہاں رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ،
اے اللہ محمد کو الوسیلہ عطا فرما. اب محمد کو وسیلہ دے کا مطلب کیا ہے کہ انہیں ہمارے اور آپ تیرے درمیان جو ہے وسیلہ بنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے اور وسیلہ بنا، دونوں کے درمیان کوئی معنی موافقت نظر آتی ہے؟ جملے کا سیاق و سباق میں یہ مفہوم سما سکتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ مفہوم سما سکتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے جسے ہم پڑھ رہے ہیں کہ میرے لیے وسیلہ مانگو، اور وہ وسیلہ جنت کا ایک مقام، ایک درجہ ہے، اور وہ صرف ایک بندے کو ملے گا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوں، امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے الوسیلہ مانگے گا. اب دیکھیے کہ بندوں کو، امت کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ کے لیے وسیلہ مانگا جائے، اور ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو وسیلہ بنا کر اپنے لیے مانگا جائے. الٹا کام، آپ کے لیے وسیلہ مانگا جائے. اللہ تعالیٰ نے تو طے کر دیا. اب کوئی اگر دعا نہیں کرتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے گی. اب اللہ کے رسول کو جو مقام اور مرتبہ متعین ہے وہ تو ملنا ہی ہے. اور امت محمدیہ کے بہت سارے افراد، بے شمار افراد یہ دعا کرتے ہی ہیں. اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان نہیں ہوگا، وہ اس کا اپنا نقصان ہوگا. کیا نقصان ہوگا؟ جو آپ نے اس کا نتیجہ بتایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ مقام مانگے گا، دعا کرے گا، یہ حلت لہ الشفاعہ، تو اس کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال ہو جائے گی، یعنی وہ اس شفاعت کا مستحق بن جائے گا، حقدار بن جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ دعا کرنا گویا یہ حق بندے کے حق میں پیدا کرتا ہے کہ اس کے لیے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی اپنے امت کے افراد میں سے، تو اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی، مطلب وہ اس کی اجازت ملے گی. یہاں اس تھوڑا سا رک کے ایک جملے پر غور کیجئے، آخری جملہ، کہ جو یہ مانگے گا تو اس کو میری شفاعت ملے گی. اس کا الٹا معنی کیجئے، جو یہ نہیں مانگے گا تو اس کے لیے شفاعت نہیں ملے گی. یہ قید ضروری نہیں ہے. ہم مان لیں کہ بعض دوسرے اسباب کی بنیاد پر بھی ایک آدمی اس دعا کو مانگنے سے اگر کہیں چوک چاک گیا، ہاں، مگر ایک مومن بندہ تو زندگی میں کچھ مرتبہ تو ضرور کرے گا یہ دعائیں. ہاں، فرض کیجئے کہ یہاں کوتاہی ہو گئی تو دوسرے اسباب سے بھی سفارش ملے گی. لیکن میں آخری جملے سے ایک بات صرف یہ اس توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہاں، بہت سارے ان مسلمانوں کو جو گناہ، بدعت، خرافات، رسول کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور اس بات کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہم زندگی کے مختلف امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کو دیکھیں، پرکھیں اور زندگی کے تمام معاملات کو اسی کا تابع بنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. بس رواج میں جو چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا جو بتا رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، ہمارا یہ مسلک ہے، ہمارے گرد و پیش کے جو مولوی ملا اصحاب جبہ و دستار خطابات اور تقریروں میں بیان کر دے رہے ہیں، اب وہ اگر قبر پرستی کو دین بتا رہے ہیں تو ہم بھی اسی کو دین سمجھ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو رد کرنے کے لیے آئے تھے. غیر اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بٹھانے دلوں میں نہیں آئے تھے، اللہ کی توحید کو بیان کرنے، اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ بٹھانے آئے تھے، جس کے لیے اللہ نے دنیا، کائنات، آسمان، زمین اور تمام مخلوقات کو بلکہ جنت و جہنم کو بھی پیدا کیا. تو انبیاء کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت کرتے رہیں، کچھ لوگ کے دماغ میں ہے، اور پھر بھی چونکہ ہم اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، سال میں کچھ مرتبہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، جلسہ جلوس اور میلاد النبی کا جشن منا کر، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو اللہ کے رسول سے سچی محبت کرنے والے تھے انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی، وہ ہم کرتے ہیں، اور پھر یہ گمان کرتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم محبان رسول میں شامل ہو گئے اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہم کو مل جائے گی، آپ ہمیں بچا لیں گے. نعوذ باللہ. جی نہیں، یہ بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، آپ کی دعا، آپ کی شفاعت اصل میں توحید اور سنت کو اختیار کرنے میں ہی ہے. اس شخص کے بارے میں قرآن اور حدیث کی دلیلیں ہیں، صحیح مسلم اور بخاری کی بالکل واضح دلیلیں موجود ہیں کہ جو شخص شرک کر کے مرے گا، وہ چاہے کلمہ پڑھ رہا ہے ایک طرف لیکن شرک اکبر کر کے مر گیا توبہ کیے بغیر، قیامت کے دن اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہوگی کہ جو مشرک ہو اس کے لیے آپ سفارش کریں. ہم اور آپ تو چھوڑیے، ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سگے چچا ابو لہب، سگے چچا ابو طالب، سگے والدین، ان کے بارے میں بھی جہنم سے نکالنے کی سفارش کرنے کا کی کوئی گنجائش
نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بچا پائیں گے، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو بچا نہیں پائیں گے، نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور مشرک بیٹا جو تھا، 2 مسلمان 1 مشرک، اس کو نہیں بچا پائیں گے۔ شرک پر مرنے والے کے لیے وہ سفارش نہیں کریں گے۔ ایک اور گویا اس جملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حلت لہ الشفاع، اس کے لیے شفاعت حلال ہوگی، اس کی اجازت ملے گی، کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے حق میں سفارش کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس بات پر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے اور یہ غور کرنا چاہیے، قرآن حدیث کی روشنی میں علم حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم سفارش پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر تکیہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ شفاعت کسے ملے گی، کس کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دے گا۔ بہرحال یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کے طور پر یہ بات بیان کی گئی کہ دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں بھی آخرت کی زندگی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز اور یہ خصوصیت عطا فرمائے گا کہ آپ کو جنت میں الوسیلہ کا مقام عطا فرمائے گا، جو کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ آپ کا تمام انبیاء کے مقابلے میں آخرت کی زندگی میں اختصاص اور آپ کی خصوصیت ہوگی۔ آگے ہم بڑھتے ہیں اس موضوع کے تحت۔ صاحب کتاب نے خصائص المصطفیٰ کی کتاب میں یہ آخری چیز بیان کی، آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیگر انبیاء پر اختصاص۔ اس باب میں کہہ رہے ہیں اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم باعطائہ الکوثر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختصاص، آپ کی خصوصیت الکوثر دیے جانے کے ساتھ، یعنی آپ کو الکوثر آخرت میں دی جائے گی، ہاں یہ آپ کی خصوصیت ہوگی، کسی اور نبی کو الکوثر نہیں ملے گی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا اعطیناک الکوثر، یقیناً ہم نے آپ کو الکوثر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا، سألہا ابو عبیدہ، کہ ان سے ابو عبیدہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ابو عبیدہ رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، انا اعطیناک الکوثر کے بارے میں سوال کیا۔ ہاں یہ تابعی تھے یا صحابی کے بیٹے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، ہاں آپ جانتے ہیں ام المومنین بھی ہیں، اور پھر ایک انتہائی فقیہہ اور عالمہ اعلیٰ درجے کی۔ صحابہ کرام کو بس بعض مسائل میں مشکل پیش آتی تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف رجوع کرتے۔ تو ابو عبیدہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان انا اعطیناک الکوثر کا معنی پوچھا، تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، ہوا نہر اعطیہ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نہر ہے جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، یعنی آپ کو یہ خصوصیت دی گئی، یہ نبی کو دی گئی۔ شاطئہ علیہ در مجوف آنیتہ کعدد النجوم، اس کے دونوں کنارے در مجوف یعنی خولدار موتی کے ساتھ ہوں گے، ہاں اس کے دونوں کنارے جو ہے دونوں کناروں پر یا دونوں کنارے خولدار موتی کے ہوں گے۔ بعض لوگوں نے ترجمہ کیا کہ خولدار موتی کے ڈیرے ہوں گے، حوض کے کناروں پر خولدار مجوف کھوکھلی، یعنی ایسا موتی جس کے اندر کا حصہ خالی ہوگا، تو اس کے گویا کنارے لگے ہوں گے۔ کتنا خوبصورت ہوگا کہ موتی کے خولدار موتی کے ڈیرے لگے ہوئے ہوں گے، کنارے لگے ہوں گے۔ آنیتہ کعدد النجوم، اس کے برتن پیالے جس کے ذریعے سے کوثر کا یہ پانی پیا جائے گا، ہاں یہ اس نہر کا پانی پیا جائے گا، یہ نجوم یعنی ستاروں کی تعداد کے موافق ہوں گے۔ قال ابن حجر، امام ابن حجر علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الکوثر فوعل، کوثر جو ہے فوعل کے وزن پر ہے، من الکثرہ، ایک کثرت سے بنا ہوا ہے، ہم کثرت کا لفظ کثرہ یکثر کہتے ہیں، ہاں تو اسی سے الکوثر بنا ہے جو مبالغے کا معنی دیتا ہے، بہت زیادہ بھلائیاں۔ سمی بہا النہر، ہاں اس نہر کو جس کا تذکرہ کیا گیا، جنت کی یہ نہر ہوگی، اس نہر کا نام الکوثر اس لیے رکھا گیا لکثرت مائہ وآنیتہ وعظم قدرہ وخیرہ، اس کے پانی کی کثرت کی وجہ سے، اس کے برتنوں کی جس کے ذریعے سے اس کا پانی پیا جائے گا، اس کے برتن کی کثرت کی وجہ سے، اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی خیر اور بھلائی، اس میں جو برکت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کی وجہ سے، چونکہ اس نہر کا پانی
بہت ہوگا، وہ زیادہ ہوگا، برتن پینے والے بہت ہوں گے، کعدد النجوم، جیسا کہ حضرت عائشہ نے کہا اور اللہ کے رسول کی حدیث میں بھی ہے کہ ستاروں کی تعداد کی طرح ہاں یہ اس کے پینے والے برتن بھی ہوں گے، اور اسی طریقے سے اس کی قدر و منزلت بڑی اونچی، شان یہ عظیم الشان ہوگا، اور اس کی خیر و برکات بہت ہوگی، جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ جو اسے پی لے گا تو پھر اسے پیاس نہیں لگے گی میدان محشر میں، جبکہ لوگ العطش والے ماحول میں ہوں گے، پیاس والے ماحول میں ہوں گے۔ وہذا ہوا احد الاقوال فی معنی الکوثر، کہہ رہے ہیں کہ علامہ ابن حجر کی عبارت میں ہے کہ کوثر کے معنی میں کئی اقوال میں سے یہ ایک قول ہے کہ یہ نہر ہے، ہاں، اور اس نہر کے پانی کی کثرت، عظمت اور اس کی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی بنیاد پر اس کا نام الکوثر رکھا گیا۔ ہاں، انہو نہر فی الجنہ، وہ کیا قول ہے ایک کہ یہ جنت کی ایک نہر ہے۔ ہاں، یؤیدہ حدیث انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس قول کی تائید کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لما عرج بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم الی السماء، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، یعنی آپ سفر معراج پر تشریف لے جائے گئے، قال اتیت علی نہر حافتاہ قباب اللؤلؤ مجوف، کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نہر کے پاس آیا، ہاں ایک نہر پر آیا، ہاں جس کے دونوں کنارے ہاں وہ خولدار موتی کے ذریعے سے اس کے قبے یا ڈیرے بنائے گئے تھے۔ ہاں فقلت، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جواباً عرض کیا ھذا الکوثر، یہ الکوثر ہے، وہو قول عائشہ وغیرہ من الصحابہ، اور یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے علاوہ صحابہ کے بہت سارے صحابہ کے کا قول ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس حدیث میں۔ یہ جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہاں یہ حضرت معراج کے واقعے کے ضمن میں بیان کی گئی ہے۔ اس میں گویا آپ کا اور حضرت جبریل کا خود بیان ہے کہ الکوثر جنت کی نہر ہے۔ ہاں، والقول الثانی، الکوثر کا کے معنی میں دوسرا قول ہے، فی معنی الکوثر انہ الخیر الکثیر، کہ کوثر کا معنی ہے خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری بھلائیاں دی گئی۔ اس کی تشریح کریں تو ایک کتاب لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا بھلائیاں عطا فرمائی، رسالت، نبوت، اور پھر جو ہم نے آپ کے تعلق سے دنیا کی خصوصیات پڑھی، آخرت کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں، ہاں نعمتیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور ایسی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کے رسول کے حق میں خیر کے طور پر دی گئی۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر نقل کرتے ہوئے کہا کہ انہ قال فی الکوثر، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ترجمان قرآن، ہاں فقیہ امت، کہتے ہیں کہ هو الخیر الکثیر الذی اعطاہ اللہ ایاہ، کہ یہ خیر کثیر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ وہو قول ابن عباس و سعید ابن جبیر، کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا قول ہے، اور ان کے شاگرد سعید بن جبیر رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ ہاں، تیسرا قول ہے کہ ان المراد بالکوثر الحوض وذلك لحدیث المختار ابن فلفل عن انس ابن مالک وفیہ قولہ، کہہ رہے ہیں کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد حوض ہے، حوض کوثر، ہاں، اور یہ مختار بن فلفل کی حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں انس بن مالک سے، جس میں اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اور بیان موجود ہے۔ آپ نے کہا اتدرون ما الکوثر، کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ فقلنا اللہ ورسولہ اعلم، تو ہم نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، آپ نے خود سوال کیا۔ ہاں، ان روایتوں میں جو ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونگ طاری ہوئی، غالباً کعبہ میں آپ لیٹے ہوئے، آپ کے اوپر غنودگی طاری ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ نیند سے بیدار ہوئے، استیقظا، ہاں یتبسم او کما ورد فی الحدیث، کہ آپ بیدار ہوئے تبسم کے ساتھ، مطلب مسکراتے ہوئے۔ ہاں، صحابہ نے وجہ پوچھی تو کہا کہ میرے اوپر ابھی ایک سورت نازل ہوئی، ہاں، اور پھر آپ نے پوری سورت پڑھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو اس کے بعد آپ نے سوال کیا کیا تم جانتے ہو الکوثر کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اتدرون، فقلنا اللہ ورسولہ اعلم،
تو کہا انہو فانہو نہر وعدنیہ ربی علیہ خیر کثیر هو حوض ترد علیہ امتی یوم القیامہ. کہا کہ یہ ایک نہر ہے جس کا میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے. وعدنی ہے، مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کا ربی میرے پروردگار نے. علیہ خیر کثیر، اس پر بڑی خیر و برکت ہوگی، بڑی بھلائیاں ہوگی. هو حوض، اور وہ ایک حوض ہے، ترد علیہ امتی یوم القیامہ، جس پر قیامت کے دن میری امت آئے گی. الحدیث، یہ اس کے بعد حدیث کہا. آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ هذه اشہر الاقوال فی معنی الکوثر. الکوثر کے معنی میں یہ تین مشہور تر قول ہیں. فاولاها بالصواب القول الاول، لیکن صاحب کتاب نے بیان کیا کہ درستگی کے سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ بہتر قول پہلا قول ہے. وذالک، اور وہ اس وجہ سے، لأن الادلۃ نص فی معناه، اس لیے کہ دلائل اس معنی میں، پہلے قول کے معنی میں واضح طور پر موجود ہے، نص کے طور پر. نص کہتے ہیں واضح دلیل کو. بخلاف قول ابن عباس، برخلاف قول ابن عباس کے. ہاں، فإنه وإن كان لا يخالف المعنى الأول إلا أنه عام، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول ہے اگرچہ وہ پہلے معنی کے مخالف نہیں ہے، یعنی جب اس کو نہر کا کہا گیا کہ یہ نہر کے معنی میں ہے الکوثر، تو اب جب حضرت ابن عباس نے یہ کہا کہ الکوثر کا مطلب ہے خیر کثیر، تو حضرت ابن عباس کے اس قول میں نہر بھی آ گئی، حوض کوثر بھی آ گیا. لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ اس میں حضرت ابن عباس کی تشریح اور تفسیر میں عموم ہے، ساری خیرات اس میں آ جاتی ہیں. لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ والاحادیث اثبتت التخصیص بالنہر، کہ احادیث نے نہر کے ساتھ اس کی تخصیص کو ثابت کیا ہے. مطلب انا اعطیناک الکوثر اللہ تعالیٰ نے جو کہا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ الکوثر جو ذکر کیا گیا، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے خیر دی گئی ہے، لیکن یہ ایک خصوصیت عطا ہوگی قیامت کے دن میدان محشر میں کہ مجھے نہر کوثر یا حوض کوثر دی جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ وذالک لأن الادلہ، اس کے بعد فإنه وإن كان لا يخالف المعنى الأول إلا أنه عام والأحاديث أثبتت التخصيص بالنهر. وأما القول الثالث، رہا تیسرا قول، فإن أصحابه أخذوا عجز الحديث وتركوا صدره. کہہ رہے ہیں کہ تیسری بات جو لوگوں نے کہی ہے کہ الکوثر سے مراد حوض کوثر ہے، نہر کوثر الگ ہے، حوض کوثر الگ ہے. آگے روایت میں ہے یشخب فیہ میزابان من الجنہ، یہ جو حوض ہوگا جس کو کوثر کہا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض جہاں لوگ آئیں گے، تو اس حوض میں جنت کی یہ جو کوثر نہر ہوگی اس سے دو میزاب یعنی دو پرنالے آ کر بہ کر ملتے ہوں گے. ہاں، یشخبو نے دو دھارا پرنالا وہاں آ کر بہ کر یہاں مل رہا ہوگا. تو گویا اس نہر کوثر سے اس حوض کوثر میں پانی آتا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ تیسرے قول کے جو لوگ قائل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حدیث کا پیچھے کا حصہ، آخری کا حصہ لے لیا، وَتَرَكُوا صَدْرَهُ، اور حدیث کا ابتدائی حصہ چھوڑ دیا جس میں یہ موجود ہے أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ، تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کرنے کے بعد جو جواب دیا کہ یہ ایک نہر ہے جس پر خیر کثیر ہے جو مجھے دیا گیا. ہاں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ترد علیہ امتی، اس کے بعد یہ ایک حوض ہوگا جو جس پر میری امت آئے گی. تو کہا کہ پہلا حصہ لے لیا، آخری حصہ حدیث کا لے لیا کہ وہ حوض ہے، اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ وہ نہر ہے جو پروردگار مجھے دے گا. یہ صاحب کتاب کہنا چاہتے ہیں. قال فإنه وعدنی ہے ولما جاء فی صحیح مسلم فی الحوض، اور اس حدیث کی وجہ سے بھی یہ تیسرا قول والے اپنا قول بیان کرتے ہیں، تائید پیش کرتے ہیں کہ صحیح مسلم میں حوض کے بارے میں یہ بات آئی ہے یشخب فیہ میزابان من الجنہ، کہ اس میں جنت کے دو پرنالوں کا دھارا بہ کر اس میں آئے گا، بہے گا، یعنی اس میں بہتا ہوا آئے گا. گویا جنت کی اس کوثر نہر سے اس حوض کوثر میں دو پرنالے آئیں گے، دو دھارے آ کر بہ کر ملتے ہیں. وغایت ما یقال علی الحوض کوثر لکون ہی یمد منہ، اور کہہ رہے ہیں کہ حاصل کلام کے طور پر جو ہم آخری بات کہہ سکتے ہیں وہ یہ کہ حوض کو جو کوثر کہا گیا وہ اس وجہ سے کہا گیا کہ کوثر نہر سے، کوثر نہر کا پانی اس حوض میں آ کر گرے گا، ملے گا.
لیکن اب یہ انہوں نے جو یہ گفتگو کی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک طریقے کا تکلف ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ اقوال جو ہیں آپس میں ٹکرانے والے یا ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والے نہیں ہیں۔ ہاں، پہلا قول یہ ہے کہ وہ نہر ہے، بالکل صحیح بات ہے کہ جنت کی نہر ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت ملے گی کہ جنت کی نہر آپ کی امت کو پلائے جانے والے پانی میں حوض میں آ کر ملے گی، اور اس نہر سے جس حوض میں یہ پانی آ رہا ہے، نہر کے ساتھ ساتھ یہ بھی الکوثر ہے۔ ہاں، یہ دونوں کوثر ہے، اور اسی حدیث میں جس میں ان دونوں کا ذکر ہے یہ بھی ہے کہ علیہ خیر کثیر، کہ اس پر بہت سارے خیر ہوں گے۔ اگر یہ خیر کثیر صرف حوض کوثر والا بھی مانے تو حضرت ابن عباس کا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول بھی خاص ہو جائے گا، جس کو یہ عام کہہ کر رد کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث میں اس کی تخصیص ہے اور یہ عموم بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو بھی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انہ نہر وعدنی ربی، کہ یہ نہر ہے جس کا وعدہ مجھ سے میرے پروردگار نے کیا، علیہ خیر کثیر، اس پر بہت ساری خیر ہے۔ تو اب نہر جنت کی وہ جس حوض میں آ کر مل رہی ہے وہ جنت کی نہر کوثر، اور حوض جس میں مل رہی ہے وہ حوض کوثر، اور اس پر جو خیر کثیر ہے وہ خیر کثیر بھی الکوثر۔ تو اس میں تضاد نہیں ہے، گویا ایک دوسرے کی تشریح ہو رہی ہے۔ اگرچہ یہ معنی بھی ہم کچھ غلط نہیں کہیں گے، یہ اقوال چونکہ حدیث اس پر دلیل ہے، نص ہے، لہذا یہ اقوال مضبوط ہو گئے، لیکن حضرت ابن عباس کے معنی کو اگر عام والے معنی کو بھی لیویں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خیرات اور کثرت سے آپ کو بھلائیاں عطا فرمائی ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ لیکن بطور خصوصیت جس چیز کا آپ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو بطور اختصاص جو چیز عطا کی گئی قیامت میں، وہ آپ کا حوض ہے، اور اس حوض سے متعلق کئی صفات اور کئی تفصیلات حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ یہ ہمارے عقیدہ اور ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ حوض سے متعلق جو باتیں قرآن اور حدیث میں جتنی بیان کی گئی ہے ہم اسے مانتے ہیں۔ اس کا پانی انتہائی شیریں، انتہائی لذیذ، انتہائی میٹھا، اس کا بیان، اس کے اباریق اور پیالوں کا یا برتنوں کا بیان، اور اس کے حوض کے اندر اس کی زمین، اس کی مٹی کہ وہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگی، اور وہاں جواہرات کے رنگ ہوں گے، اور ایسی بہت ساری صفات ہیں۔ اور یہ 80 سے زیادہ صحابہ کرام سے حوض سے متعلق حدیثیں وارد ہیں، اس لیے اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ حوض سے متعلق حدیثیں تواتر کے درجے کو پہنچی ہے، جو یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ لہذا یہ بھی ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن یہ خصوصیت ملے گی کہ آپ کو حوض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ، یہاں میں رک کر ایک بات اور بھی ذکر کر دوں کہ بعض روایتوں کی بنیاد پر علماء عقیدہ نے یہ بیان کیا ہے کہ دوسرے انبیاء کا بھی کچھ ان کا مخصوص حوض ہوگا، ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض ملے گا وہ خیر کثیر والا ہوگا، اس کو جو خصوصیات حاصل ہوگی وہ دیگر حوضوں میں نہیں ہوگی۔ اس حوض میں جنت کی نہر سے پانی آتا ہوگا، اس کے برتن جو ہے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہوں گے، اور وہیں سے اہل بدعت، میں نے کہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، کہ کچھ لوگوں کو لوٹایا جائے گا جو منافقین و بدعتی ہوں گے، جب فرشتے انہیں کھدیڑیں گے تو آپ کہیں گے کہ ان پر اعضائے وضو کا نشان ہے، تو انہیں پانی آنے دیا جائے، پینے دیا جائے، تو فرشتوں کی طرف سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا چیزیں اختیار کر لی تھی، دین میں کیا تبدیلیاں کر دی تھی، تو آپ کہیں گے سوکن لمن غیر بعدی، دوری ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے بعد تبدیلی کر دی۔ تو دیکھیے دین میں تبدیلی کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو توڑنا مروڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسی لغزش ہے کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر کے پانے اور پینے سے جو ہے محروم ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنائے جو حوض کوثر پر رسول کے دست مبارک سے جام کوثر نوش فرمائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔